عمران خان کی جانب سے اپنی رہائی کے لیے تحریک شروع کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی پی ٹی آئی شدید اختلافات کا شکار ہو گئی ہے اور مجوزہ تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی خاتمے کی جانب گامزن دکھائی دیتی ہے۔ 26 نومبر 2023 کے اسلام آباد دھرنے کی ناکامی کے باوجود عمران خان کا خیال ہے کہ اسلام آباد میں فیصلہ کن احتجاج اور دھرنے کے علاوہ ان کی رہائی ممکن نہیں، تاہم پارٹی کی مرکزی قیادت بشمول وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 5 اگست کی بجائے اگلے 90 دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے، جس وجہ سے انہیں پارٹی کے اندر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف نے کم و بیش 8 ماہ بعد کسی سیاسی سرگرمی کا انعقاد کیا اور علی امین گنڈاپور کی قیادت میں منتخب ارکان قافلے کی صورت میں جی ٹی روڈ کے راستے پشاور سے لاہور روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو یہ تاثر دیا گیا کہ اب اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، لیکن تحریک انصاف کے اپنے ہی لوگ اب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس دورے کا مقصد عمران خان کی رہائی کے لیے کسی لائحہ عمل کی تیاری نہیں تھی، بلکہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرنے والے مرزا آفریدی کے لیے ایم پی ایس کی حمایت حاصل کرنا تھی۔ یاد رہے کہ مرزا آفریدی علی امین گنڈاپور کے دوست ہیں اور خیبر پختونخوا سے سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ علی امین گنڈاپور نے ایک پریس کانفرنس میں مجوزہ تحریک کا دورانیہ 90 روز بتا دیا، حالانکہ عمران خان نے 5 اگست سے تحریک شروع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ تحریک انصاف کی مرکزی رہنما عالیہ حمزہ نے اس حوالے سے علی امین گنڈاپور کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس حوالے سے تجزیہ کار ماجد نظامی کا کہنا ہے کہ صورتحال ایک بار پھر تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر 2 گروپس ہیں، ایک گروپ مفاہمت جبکہ دوسرا مزاحمت اور احتجاج کی بات کرتا ہے۔ 2 سال سے تحریک انصاف پر مزاحمتی گروپ کا غلبہ ہے، اگرچہ مزاحمتی گروپ پاپولر ہے لیکن ان کی حکمت عملی نامکمل ہے، یعنی وہ جب بھی دھرنے یا احتجاج کی کال دیتا ہے تو اس کے پاس لائحہ عمل یا مطالبات نہیں ہوتے جس پر حکومت سے بات چیت کی جا سکے۔ اس طرح وہ کوئی ایسے اقدامات بھی تجویز نہیں کرتے جس سے اعتماد سازی کا ماحول بن سکے۔ ماجد نظامی کے مطابق تحریک انصاف کا دوسرا دھڑا مذاکرات یا مفاہمت کی بات کرتا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ان کی جماعت کے پاس اب کوئی پرتشدد احتجاج کی آپشن باقی نہیں بچی، کیونکہ 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 کو ایسا کر کے دیکھ چکے ہیں اور پوری جماعت اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ گزشتہ برس 26 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی منظر سے غائب نہ ہوتے تو کیا وہ 126 دن کا دھرنا دینے کی پوزیشن میں تھے؟ بظاہر ایسا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اب تحریک انصاف کی سٹریٹ پاور پہلی جیسی نہیں رہی۔ اگر ماضی قریب میں تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کو دیکھا جائے تو اس کی قیادت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور ہی کر رہے ہیں۔ کئی دن تک محنت اور انتظامیہ سے بات چیت اور عدالتی احکامات کے بعد جب احتجاجی جلسہ ہوتا تھا اور علی امین گنڈاپور اس میں شرکت کے لیے نکلتے اور جلسے کا وقت ختم ہو جاتا تو انتظامیہ جلسہ ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے لگ جاتی، لیکن علی امین گنڈاپور نہ پہنچ پاتے، جس وجہ سے نہ تو کارکنان کو کوئی نیا لائحہ عمل ملتا اور نہ ہی حکومت اور انتظامیہ کے سامنے مطالبات رکھے جاتے۔ اس سلسلے میں آخری کوشش 26 نومبر 2024 کو ہوئی، جب کئی روز تک مارچ کرتے ہوئے تھکے ہارے کارکنان تمام رکاوٹیں توڑ کر ڈی چوک پہنچ گئے۔ ایک ایسے وقت میں جب انتظامیہ نے مظاہرین کو ہٹانے کے لیے فیصلہ کن آپریشن شروع کیا تو اس وقت ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جب علی امین گنڈاپور عمران خان کی اہلیہ کی گاڑی بدل کر انہیں جلسے سے لے کر غائب ہو گئے اور اگلے دن وہ مانسہرہ میں ملے، جہاں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اپنے اچانک نکلنے کی وجوہات بیان کی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ وہ احتجاج سے غائب ہوئے، بلکہ اس سے قبل اکتوبر 2024 میں بھی وہ ایک ریلی کی قیادت کرتے اور تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے ڈی چوک پہنچے تھے، جس کے بعد وہ کے پی ہاؤس چلے گئے۔ اس دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کے پی ہاؤس کا گھیراؤ کیا اور تلاشی شروع کر دی تو اس دوران علی امین گنڈاپور غائب ہو گئے۔ تحریک انصاف نے الزام عائد کیا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے یا حراست میں لے لیا گیا ہے، تاہم وزیر داخلہ نے کسی بھی وفاقی ادارے میں ان کی حراست کی تردید کی۔ اس واقعے کے 24 گھنٹے بعد علی امین گنڈاپور ایک ایسے وقت میں کے پی اسمبلی پہنچے جب اسمبلی ان کے مبینہ اغوا کے خلاف قرارداد منظور کر چکی تھی۔
اس موقع پر اپنے خطاب میں علی امین گنڈاپور نے ڈرامائی انداز میں چھپتے چھپاتے اور کسی کی مدد سے 12 اضلاع سے گزر کر ہی کے پی کے پہنچنے کی داستان سنائی، جس کے چرچے کئی روز تک سوشل میڈیا کی زینت بنے رہے۔ تاہم انہوں نے اپنے اغوا کی بات کو رد کیا اور بتایا کہ وہ چالاکی سے کے پی ہاؤس سے نکلے اور مارگلہ کے راستے اسلام آباد سے نکلے۔ تحریک انصاف نے گزشتہ 1 سال کے دوران کے پی میں بڑے بڑے سیاسی جلسے کیے، لیکن وہ بے سود رہے، جس کے بعد 1 مرتبہ لاہور اور 3 مرتبہ اسلام آباد میں احتجاج کیا گیا، لیکن ہر دفعہ احتجاج ڈرامائی انداز میں ختم ہوا اور اس کی ناکامی کا ذمہ دار علی امین گنڈاپور کو قرار دیا گیا یا وہ مورد الزام ٹھہرائے گئے۔ اس حوالے سے سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو اس وقت کئی محاذوں کا سامنا ہے۔ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اس لیے کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت وہ اپنی پوزیشن کو سامنے رکھتے ہیں، جبکہ پارٹی ورکرز کو اس وقت صوبے کی امور اور حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ ان کی واحد منشا عمران خان کی رہائی ہے۔ جو لوگ اس موقف کے حامی ہیں، پتہ ان کو بھی ہے کہ معاملہ مذاکرات سے حل ہوگا، لیکن وہ مذاکرات سے پہلے حکومت اور ریاست کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں۔ تازہ صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ان کی اپنی جماعت کے اندر سے ان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، دوسری طرف انہیں خدشہ ہے کہ جے یو آئی ان کی حکومت گرانے میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل سکتی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے لاہور میں ان کو بھی چیلنج کر دیا۔ عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے بھی گاہے بگاہے ان کو کچھ نہ کچھ سننا پڑتا ہے۔ ایسے میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ گنڈاپور کو اپنی روایتی حکمت عملی کو تبدیل کرتے ہوئے پہلے پارٹی کے اندر اعتماد سازی کرنا ہوگی اور اس کے بعد ہی کوئی ایسی تحریک چلا سکیں گے جس کا کوئی منطقی انجام ہوگا۔ بصورت دیگر اس احتجاج کا اختتام تو شروع ہونے سے پہلے ہی ہو چکا ہے اور سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کو نون لیگ کی جانب سے نہیں بلکہ اپنے ہی لوگوں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔